السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانی سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دینا ناتھ سے دین محمد تک۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ہندو سے مسلمان کیوں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پرانے زمانے کا BA ہوں اور اس زمانے میں تعلیم صحیح معنوں میں تعلیم ہوتی تھی۔ اس تعلیم کا مجھ پر یہ اثر تھا کہ میرا ذہن ضرورت سے زیادہ روشن ہو گیا اور میں انقلاب پسندی کا قائل نہیں بلکہ مریض ہو گیا۔ مجھ میں انتہا پسندی پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے اور اس پر سمندر پار کی ایک قوم نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے مذہب اسلام اور عیسائیت کا گہرا مطالعہ شروع کر دیا۔ اپنا مذہب چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہو گئے جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں۔ میں آپ کو جو دلچسپ اور فکر انگیز کہانی سنانے لگا ہوں وہ بہت پہلے دور کی ہے، جب میں BA کی ڈگری لے چکا تھا اور میں مسلمان اگست 1947 کے بعد ہوا تھا۔ پہلے میں آپ کو مذہب کی تبدیلی کا واقعہ سنا لوں۔ میں کٹر ہندو ہوا کرتا تھا۔ 3 جون 1947 کے روز تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا۔ میں رہنے والا تو جہلم کا ہوں، لیکن میرے باپ نے لاہور میں بڑا اچھا کاروبار جما رکھا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا، اس وجہ سے میں لاہور ہی میں رہتا تھا۔ تقسیم ہند کے اعلان کے ساتھ ہی لاہور میں اس طرح کی وارداتیں ہونے لگیں کہ رات کو کوئی اکیلا دکیلا مسلمان ہندوؤں کو نظر آ جاتا تو وہ اسے قتل کر دیتے تھے، اور اگر کوئی ہندو مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے خنجر مار مار کر ہلاک کر دیتے تھے۔ میں ہندو تھا۔ ہمارے سیاسی لیڈر اور مندروں کے پنڈت ہمیں یہی ایک سبق دیتے تھے کہ پاکستان کے قیام کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ہر ہندو کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہندو تھا۔ اس وقت تک میرے 2 بیٹے پیدا ہو چکے تھے، ایک کی عمر 13 سال اور دوسرے کی 15 سال تھی۔ ایک رات دونوں اکٹھے میرے باپ کے بتائے ہوئے کسی کام سے باہر نکل گئے۔ 2 گھنٹے بعد 7-8 ہندو ان کی لاشیں اٹھائے ہوئے میرے گھر لے آئے۔ دونوں کو خنجروں چاقوؤں سے قتل کیا گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں مسلمانوں نے قتل کیا ہے، مگر 15-20 روز بعد مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی دوسرے محلے کے ہندوؤں کے ہی ہاتھوں اس دھوکے میں قتل ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ میرے لڑکے مسلمان لڑکوں کی طرح شلوار قمیض پہنا کرتے تھے اور اسی دھوکے میں مارے گئے۔ میں تو پاگل ہو گیا۔ پھر ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان ایک نیا ملک بن گیا۔ ہندوستان سے مسلمان ادھر آنے لگے اور ہمیں ادھر جانا پڑا۔ میں جب ہندوستان میں داخل ہوا تو مسلمانوں کی لاشوں نے میرا استقبال کیا۔ ہندو اور سکھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ میرے 2 بیٹے پہلے ہی اس آزادی کی بھیٹ چڑھ چکے تھے۔ اب میں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں صرف اس لیے بکھری ہوئی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا الگ وطن بنا لیا تھا۔ میرے دل و دماغ سے مذہب نکل گیا۔ میں نہ ہندو رہا، نہ سکھ اور نہ ہی مسلمان۔ اپنے بیٹوں کی موت نے پہلے ہی میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ 5-6 سال تک میں نے اور میرے باپ نے دلی میں اپنا کاروبار خوب چلا لیا۔ میرے دماغ میں جو انقلاب پسندی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ میں مذہبی علوم کا مطالعہ پہلے سے زیادہ کرنے لگا۔ میرے باپ نے تجارتی حلقوں میں اچھا نام پیدا کر لیا تھا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے تجارتی حلقوں میں یہ مسئلہ اکثر بحث کا موضوع بنا رہتا تھا کہ پاکستان کو تجارتی سطح پر کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہماری حکومت بھی اسی لائن پر سوچتی رہتی تھی۔ ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی صنعت و تجارت کا ایک وفد دنیا کے پسماندہ ملکوں میں بھیجا جائے اور ہندوستانی مال کی منڈی بنا لی جائے۔ میں چونکہ گریجویٹ تاجر تھا، اس لیے مجھے بھی اس وفد میں شامل کر لیا گیا۔ ہم سب سے پہلے مسلم ممالک میں گئے۔ ہمارا وفد جدہ میں تھا تو میری ملاقات ایک مسلمان عالم سے ہوئی۔ وہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ اس اتفاقیہ ملاقات نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ 3-4 دنوں میں ہی انہوں نے اسلام کو میری رگ رگ میں اتار دیا۔ یہ عالم 10 سال سے جدہ میں ہی رہتے تھے اور ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے میرا نام دینا ناتھ سے دین محمد رکھ دیا۔
اور مجھے کہا کہ میں اگر جدہ میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہوں تو وہ میرے لیے نوکری یا کاروبار کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ دلی میں میرے لیے کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی۔ میرے 2 بیٹے مارے جا چکے تھے اور میری بیوی نیم پاگل ہو گئی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ وقت جب آگے جانے لگا تو میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سنانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ میں نے جدہ میں کس طرح شہریت حاصل کی اور میرے محترم مرشد نے مجھے کس طرح آباد کیا۔ اب میں آپ کو اصل کہانی اس دور کی سناتا ہوں جب میں دینا ناتھ تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں جنون اور خبط کی حد تک انقلاب پسند تھا اور ہم لوگ انگریزوں کے خلاف بیان بازی کی بجائے مسلح اور زمین دوز کارروائیاں کرنے کے قائل تھے، اور ہم پڑھے لکھے لوگ تھے اور ایسے کئی گروہ جد و جہد کر رہے تھے۔ جس طرح میں انقلابی ذہن کا مالک تھا، اسی طرح میرے 3-4 دوست بھی انقلابی تھے۔ ہم نے 7-8 لڑکوں کا ایک گروہ بنا لیا۔ میں اس وقت لاہور میں تھا۔ میں BA پاس کر چکا تھا اور میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ میرے گروہ میں 5 مسلمان اور 4 ہندو تھے۔ جہلم چونکہ میرا آبائی شہر تھا اس لیے وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ 2 دوست جہلم شہر کے بھی میرے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ دونوں اپنے طور پر پہلے ہی اپنے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ وہ ایک منصوبے پر کارروائی کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں ساتھی نہیں مل رہے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ جہلم ایک چھاونی ہے۔ انگریزوں کے دور میں یہ بہت بڑی چھاونی تھی۔ میرے جہلم والے دوستوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہاں کی ایک میگزین کو دستی بم سے اڑانا ہے۔ فوج میں میگزین اس اسٹور یا گودام کو کہتے ہیں جہاں ہر طرح کا اسلحہ بارود رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر دن رات مسلح سپاہیوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ جہلم میں ایسی ہی ایک میگزین تھی جسے اڑانے کے لیے میرے جہلم والے دوستوں نے یہاں تک انتظام کر لیا تھا کہ فوج کے ایک سکھ حوالدار کے ساتھ گہری دوستی پیدا کر لی تھی۔ وہ سکھ بھی دہشت پسند ذہن کا تھا۔ اس نے میرے دوستوں سے کہا تھا کہ جب میگزین پر اس کی گارڈ ڈیوٹی لگے گی تو وہ میرے ساتھیوں کو بتا دے گا اور رات کو میگزین تک پہنچا دے گا۔ میرے دوستوں نے 2 دستی بم بھی کہیں سے حاصل کر لیے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام مجھے بتایا اور کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں۔ مجھے ان کا یہ پروگرام بہت پسند آیا۔ میں واپس لاہور گیا اور اپنے گروہ کے ساتھیوں کو ساری پلاننگ بتائی۔ 2 مسلمان نوجوان میرے ساتھ جہلم چلنے کو تیار ہو گئے۔ میرے ہندو ساتھی منہ موڑ گئے۔ میں نے ایک بنگالی سے ایک پسٹل خرید لیا تھا جو میں نے بغیر لائسنس اپنے گھر رکھا ہوا تھا۔ میرے مسلمان دوستوں نے خنجر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا تھا کہ جہلم میں ان کی رہائش کا میں بڑا اچھا انتظام کر دوں گا۔ ایک روز ہم تینوں جہلم پہنچ گئے۔ وہاں سے صرف ایک ہندو جس نے سکھ حوالدار کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا ہماری پارٹی میں شامل ہوا۔ اس طرح ہماری پارٹی میں 2 ہندو اور 2 مسلمان شامل تھے۔ ہمارے جہلم والے دوست نے ہمیں وہ میگزین دور سے دکھائی۔ 2 دنوں بعد ہمارے اس دوست نے ہمیں کہا کہ کل رات 11 بجے سکھ حوالدار نے جو جگہ اسے بتائی ہے اسے وہاں پہنچنا ہے۔ ہم چونکہ جذباتی اور انقلابی ذہن کے تھے اور ہماری کوئی ٹریننگ نہیں تھی اس لیے ہم اس کام کو بہت آسان سمجھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن خدا نے اسی رات ہمارے پروگرام پر پانی پھیر دیا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ خدا نے ہمارے پروگرام پر سیلاب پھیر دیا۔ اس رات دریا جہلم میں سیلاب آ گیا۔ 1933 میں جو لوگ موجود تھے اس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا سیلاب انہوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدھا شہر سیلاب کی زد میں آ گیا تھا اور یہ سیلاب نہیں اللہ کا قہر تھا۔ 4-5 دن بعد سیلاب کا زور ٹوٹ گیا۔ سکھ حوالدار کی گارڈ کی بھی ابھی مزید 2 دن ڈیوٹی میگزین پر تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ خدا نے سیلاب بھیج کر ہمارے لیے بڑا اچھا موقع پیدا کر دیا تھا۔ فوج سیلاب کے متاثرہ شہری علاقوں میں اور دیہاتی علاقوں میں چلی گئی تھی۔ اس طرح فوج کی توجہ اس طرف ہو گئی تھی۔ سکھ حوالدار نے ہمیں اگلی رات 11 بجے کا وقت دیا اور جگہ بھی بتا دی۔ ہم چاروں دوست 2 دستی بم کپڑوں کے اندر چھپائے مقررہ وقت سے کچھ پہلے گھر سے چلنے لگے تو ہمارا چوتھا دوست جو ہندو تھا پہنچا ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا۔ ہم اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تینوں 2 مسلمان اور ایک ہندو یعنی کہ میں چل پڑے۔ یہ عجیب بات تھی کہ جس نے پلاننگ کی تھی اور جس نے ہمیں لاہور سے بلایا تھا وہی غائب تھا۔
ہمیں مقررہ جگہ معلوم تھی، ہم وہاں پہنچ گئے، لیکن سکھ حوالدار وہاں نہیں تھا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے کہا، بھائیو، یہ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، ہمارا اصل ساتھی بھی غائب ہے اور سکھ حوالدار کا بھی پتہ نہیں۔ میں ان سب میں زیادہ جوشیلا تھا۔ میں نے کہا کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے گا، سکھ حوالدار پہ تو مجھے پورا بھروسہ تھا۔ اتنے میں سکھ حوالدار آ گیا۔ میرے دوستو، سکھ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں بڑی مشکل سے مہلت نکال کر آیا ہوں، تم جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں پہ واپس چلے جاؤ۔ کیوں سردار جی؟ میں نے کہا، بس اتنی سی یاری تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں حوالداری زیادہ پیاری ہے۔ تمہارا چوتھا ساتھی کہاں ہے؟ سکھ حوالدار نے پوچھا۔ وہ جو شیر بنا پھرتا تھا، اسے گولی مارو سردار جی، میرے ایک مسلمان دوست نے کہا، ہم تین ہی کافی ہیں، اسے کوئی گولی نہیں مار سکتا۔ سکھ حوالدار نے کہا، اس نے تم سب کو گولی مروانے کا بندوبست کر دیا ہے، تم خوش قسمت ہو کہ مجھے وقت سے پہلے پتہ چل گیا ہے۔ ہمارے انگریز میجر کمپنی کمانڈر نے ہمیں آج دن کو کہا تھا کہ ملک میں دہشت پسندوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس میگزین پر بھی حملہ ہوگا۔ اگر میگزین تک کوئی دہشت پسند پہنچ گیا تو تمام گارڈ کا کورٹ مارشل ہوگا۔ 3-4 راتیں صرف سنتری ہی نہیں بلکہ پوری گارڈ جاگتی رہے گی۔ میجر صاحب کے حکم سے میگزین پر ڈبل سنتری لگا دیے گئے ہیں۔ میں نے شام کو تمہارے غیر حاضر دوست کو دور سے دیکھا تھا، وہ ہمارے میجر صاحب کے دفتر سے نکل رہا تھا۔ کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا کہ یہ مخبری اسی نے کی ہے اور اس نے انگریز بادشاہ سے جھولی بھر کر انعام لیا ہوگا۔ وہ ہم سب کو پہلے ہی پکڑوا سکتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ان موقع پر پکڑوانا چاہتا تھا۔ میرے پاس اب وقت نہیں، تم بھاگو۔ ہم وہاں سے کھسک آئے۔ دوسرے دن ہم اس دوست سے ملے جو رات غیر حاضر تھا۔ اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتائی کہ شام کو اس کے پیٹ میں ایسا مروڑ اٹھا کہ وہ تو چرپائی سے ہلنے کے بھی قابل نہ رہا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں گزشتہ رات میگزین کی طرف سے روانگی سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ شام سے بہت پہلے کا گھر سے نکلا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کے جھوٹ کا دوسرا ثبوت یہ تھا کہ اس کے چہرے پر مجھے بیماری کے اتنے شدید حملے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم تینوں دوست پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہم باتوں باتوں میں اسے شہر کے اس علاقے میں لے گئے جسے سیلاب نے کھنڈر بنا کر ویران کر دیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میگزین کو تباہ کرنے کا نیا پروگرام بنانا ہے، کہیں دور چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ ایک مکان کے کھنڈر کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کر میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی اور خوب دبائی۔ میرے مسلمان ساتھیوں نے اس کے پیٹ میں بڑے زور زور سے گھوسے مارے۔ 1 منٹ میں وہ مر گیا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میگزین کو تباہ کریں یا یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سکھ حوالدار کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری تھا، لیکن 2 دن تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیسری رات کا واقعہ ہے کہ میرے دونوں مسلمان ساتھی میرے گھر آئے۔ اتفاق سے انہیں ہم نے مسلمانوں کے ایک ایسے گھر میں ٹھہرایا تھا جن کا تعلق پولیس کے ساتھ بھی تھا۔ انہیں وقت سے پہلے پتہ چل گیا کہ ہمارے مقتول دوست کو ایک ہندو اور 2 مسلمانوں نے، جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں، قتل کیا ہے۔ صبح تک پولیس ان تینوں کو گرفتار کر لے گی۔ میرے یہ دونوں مسلمان دوست مجھے بتائے بغیر رات ہی رات بھاگ کر لاہور پہنچ سکتے تھے، لیکن ان کی وفاداری تو دیکھیں کہ میرے بغیر وہ نہ گئے۔ وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ گھر سے نکلو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں آپ کو تفصیل سے تو نہیں سنا رہا کہ پولیس کو ہمارا سراغ کس طرح ملا تھا اور میرے مسلمان دوستوں کو کس طرح بروقت علم ہو گیا، کیونکہ اگر میں یہ سب کچھ تفصیل سے سنانے لگوں تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ میں گھر والوں کو بتائے بغیر ان دوستوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ میں اس وقت پکا ہندو ہوا کرتا تھا، لیکن میرے سینے پر نقش ہو گیا کہ میرے اپنے ہندو بھائی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے جس کا انجام سزائے موت تھا۔ لیکن مسلمان دوستوں کو میری جان کا اتنا خیال تھا کہ میرے بغیر وہ فرار نہ ہوئے۔ ہم سوچنے لگے کہ کہاں جائیں۔ میں نے کہا کہ لاہور گئے تو پولیس وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تمہارے ایڈریس تو یہاں کسی کو معلوم نہیں۔ میرا ایڈریس معلوم کرنا پولیس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تم اگر لاہور چلے جاؤ تو بچا سکتے ہو۔
میں نہیں بچ سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم لاہور جاؤ، میں کہیں اور نکل جاتا ہوں۔ میرے ان مسلمان دوستوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے دریا کے ساتھ ساتھ کشمیر کی طرف نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نوجوانی کا دور تھا، ہم عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ سوچتے تھے۔ ہم نے کوئی خاص پلاننگ نہ کی اور رات کو ہی دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف چل پڑے۔ 15-16 میل دور نکل گئے، سیلاب اتر گیا تھا، کیچڑ اور پھسلن تھی۔ صبح کی اذانوں کے وقت ہم ایک بیڑی پتن پر پہنچ گئے، چھوٹی سی ایک کشتی جس میں پار جانے والے 2-4 دیہاتی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، جانے کو تیار کھڑی تھی۔ دریا میں ابھی تک جوش و خروش تھا، ہمیں پار جانا تھا لیکن دریا ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ 2 ملاحوں نے بہت زور لگا کر کشتی پار لگائی۔ کشتی میں جو دیہاتی مسافر جا رہے تھے وہ کسی پیر کی باتیں کر رہے تھے اور اس کی ایسی ایسی کرامات سناتے تھے جن پر کم از کم میں تو یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ پیر ہر طرح کی مراد پوری کرتا ہے اور بے اولاد عورت صرف ایک بار سلام کرنے چلی جائے تو اس کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میرا ایک مسلمان ساتھی بڑا سخت پیر پرست تھا، حالانکہ وہ ایف اے پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو اس پیر کو سلام کرنے چلتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس کی مخالفت نہ کی کہ وہ برا منائے گا، حالانکہ پیر پرستی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کشتی سے اتر کر ہم نے ملاحوں کو پیسے دیے اور دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چل پڑے۔ 5-6 میل دور گئے تو وہاں میلے کا سامان دیکھا۔ وہ کچے کچے مکانوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایک مکان پر ہم نے بہت سے سب جھنڈے لہراتے دیکھے، بے شمار لوگ وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ ہمیں اب بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے وہاں کچھ چھابڑیاں والے بھی دیکھے اور وہاں پہنچ کر ہم نے پکوڑے اور جلیبیاں لی۔ میرا ایک ساتھی تندور سے روٹیاں بھی لے آیا۔ ہم جب کھا پی چکے تو میرا پیر پرست دوست ضد کرنے لگا کہ چلو پیر صاحب کو سلام کرنے چلتے ہیں۔ ہم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ کچا سا ایک مکان تھا، لوگوں نے اس مکان کے سامنے اور ڈیوڑی میں ہجوم کر رکھا تھا۔ پیر کے کوئی خاص مرید تھے جو ہر کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ ہمیں ڈھولکی اور چمٹا بجنے کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں کی عقیدت مندی دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی برگزیدہ پیر معلوم ہوتا ہے۔ ہم دروازے تک پہنچے تو ایک آدمی نے ہمیں روک کر پوچھا کہ کیا کام ہے؟ میرے پیر پرست دوست نے کہا کہ کام تو کچھ بھی نہیں، صرف سلام کرنا ہے اور پیر صاحب کے پاؤں چھو کر واپس آ جائیں گے۔ اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کمرے میں 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک آدمی ڈھولکی اور دوسرا چمٹا بجا رہا تھا۔ ہم اگلے کمرے میں چلے گئے۔ سامنے فرش پر گدے اور پھولدار چادریں بچھی تھیں، دیوار کے ساتھ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا رنگ گندمی تھا لیکن بڑا ہی تندرست آدمی تھا۔ وہ اچھا خاصا پہلوان لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت خوب لگ رہی تھی۔ میرے پیر پرست دوست نے اس کے آگے باقاعدہ سجدہ کیا، پیر کے ہاتھ چومے۔ ہم دونوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ پیر نے جلالی سے لب و لہجے میں پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم لاہور سے صرف آپ کو سلام کرنے آئے ہیں۔ پیر بہت خوش ہوا، اس نے ہمیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی عورت روتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ آ گئی ہو اپنے بھائیوں کو موت سے بچانے کے لیے؟ عورت کچھ دیر تو حیرت سے پیر کے منہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، یا سرکار، میں نے تو بتایا ہی نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں۔ تم جب گھر سے نکلی تھی تو میں نے تمہاری صورت دیکھ لی تھی۔ پیر نے کہا، میرے اندر سے آواز آئی تھی کہ اس عورت کے 2 بھائیوں کو سزائے موت کا حکم ہو گیا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا ہے اور وہ انسان بھی انہی جیسا تھا۔ عورت بچوں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ سرکار، میرے یہی 2 بھائی ہیں، میں اپنا پورا زیور آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی، انہیں پھانسی سے اتار لیں۔ تم اگر اپنی جان بھی دے دو تو بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ پیر نے کہا۔ پیر کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور عورت کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ ہم وہیں بیٹھے رہے کیونکہ میرا پیر پرست دوست وہاں سے اٹھنے پر ذرا بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد ایک اور عورت اندر آئی جو دراصل ایک جوان لڑکی تھی۔
وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ مریل سا ایک آدمی تھا جو اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ پیر نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی جلالی لہجے میں کہا، جا دوسرا خاوند کر لے، یہ خاوند تیری گود ہری نہیں کر سکتا۔ خاوند پیر کے پاؤں پر گر پڑا۔ پیر کے اپنے ایک آدمی نے پیر سے کہا، سرکار، اس بیچارے کے حال پر رحم کریں، آپ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ پیر نے آنکھیں بند کر لیں، بہت دیر بعد آنکھیں کھولی اور نشئی سے لہجے میں بولا، موکل رات کو آئیں گے، اسے رات کو لانا۔ اور اس نے دونوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ خاوند اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اٹھنے اور چلنے کا اشارہ کیا جو اس پیر نے دیکھ لیا۔ اس نے جلالی انداز میں اشارہ کیا کہ ہم بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت کو دو آدمی اندر لائے۔ انہوں نے بھی پیر کے قدموں میں سجدہ کیا اور ایک نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اس عورت پر جنات کا قبضہ ہے۔ وہ عورت چہرے پر اداسی اور پریشانی کے آثار لیے ہوئے چپ چاپ بیٹھی پیر کو دیکھ رہی تھی۔ پیر نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سانولے رنگ اور نہایت معمولی قسم کے نقش و نگار والی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پیر اس عورت کو نہیں کہے گا کہ چونکہ اس کے جن رات کو آتے ہیں اس لیے وہ رات کو آئے۔ پیر نے حکم دیا کہ انگیٹھی لاؤ۔ دو آدمی دوسرے کمرے کی طرف اٹھ کے دوڑے اور وہ جب واپس آئے تو ایک کے ہاتھ میں انگیٹھی کے بجائے پانی سے بھری ہوئی سلپچی تھی جو اس نے پیر اور سائلوں کے درمیان رکھ دی۔ پیر نے آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ کہا جو ہم نہ سمجھ سکے۔ اچانک پیر نے فرش پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ دھماکے سے ہم سب بھدک گئے۔ پھر پیر جس گدی پر بیٹھا ہوا تھا اس پر بڑی تیزی سے ہاتھ پھیرنے لگا اور کچھ بڑبڑاتا بھی رہا۔ اس نے عورت کو پانی والی سلپچی کے قریب بٹھا لیا اور تھانے داروں کے سے روب سے بولا، اوئے ادھر دیکھ۔ عورت نے سر اٹھا کر پیر کی جانب دیکھا۔ پیر نے سلپچی کی طرف اپنا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ پانی کی سطح پر بے شمار شرارے اٹھے۔ عورت اور اس کے ساتھ کے آدمی جو سلپچی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اچھلے اور پیچھے جا پڑے۔ پیر نے عورت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بڑے روب سے کہا، ادھر آ اوئے، کہاں سے آیا ہے تو جانتا نہیں یہ کس کی ولایت ہے؟ جو پانی کو آگ لگا سکتا ہے وہ تجھے خشک لکڑی کی طرح جلا دے گا۔ پیر نے عورت کے ساتھ کے آدمیوں سے کہا، جاؤ لے جاؤ اسے، اگر یہ کافر پھر تمہارے گھر آیا تو میرے پاس آ جانا۔ ایک آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے ہاتھ نکال کر پیر کے گھٹنے کے نیچے لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے پیر کے گھٹنے کے نیچے اس کا نذرانہ رکھا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نے کتنے پیسے رکھے تھے۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ہندو ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے پاس بٹھاؤں۔ پیر نے کچھ اور ہی کیفیت میں ہم سے کہا، لیکن میں تم تینوں کو کچھ دیر بٹھانا چاہتا ہوں۔ تم تینوں مجھے تعلیم یافتہ لگتے ہو۔ انگریزی تعلیم نے یہاں کے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کو کچھ بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ ہمارا مذہب خراب نہ ہو۔ میری جو کرامات تم نے دیکھی ہیں یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ میرا دوست ہے۔ میں یہاں اپنے اللہ کے اشارے پر دریا کے کنارے ایک خاص قسم کی عبادت کے لیے آیا تھا، لیکن یہ دیہاتی لوگ بیچارے اپنے مسئلوں اور مصیبتوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ انہیں معلوم نہیں کس نے میری کرامات کی خبر دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دور دور سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ان لوگوں کی خاطر اپنی عبادت قربان کر دی ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ راہ مولا کر رہا ہوں۔ تم جیسے پڑھے لکھے نوجوان ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے اللہ کے ان کرشموں کو دیکھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ انگریزی تعلیم سے اور انگریزی دوائیوں سے بچو۔ انگریزی دوائیوں میں انگریزوں نے ایسا اثر ملا دیا ہے جس سے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس نے اس طرح بہت سی لمبی چوڑی باتیں کی۔ ہم نے اسے روکا ٹوکا نہیں، نہ کوئی سوال کیا، اس لیے اس کی زبان بے لگام ہو کر بولتی چلی گئی۔ میں 3 مذہبوں کا گہرا مطالعہ کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت سی بے بنیاد اور خلاف عقیدہ باتیں کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ شخص ایک استاد فریب کار اور عیار ہے۔ اس نے مجھے بلکہ ہمیں زیادہ زور انگریزی دوائیوں پر دیا۔
اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ کسی بھی بیماری کا علاج دوائیوں سے نہ کرائیں اور ہر بیماری کو وہ شرار یا آصف سمجھ کر اس کے پاس آ جایا کریں۔ تم نے دیکھا ہے یہ کیسا قیامت کا سیلاب آیا تھا، پیر نے ہمیں لیکچر دیتے ہوئے کہا۔ میں جب یہاں آیا تو میں نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ یہاں سے 3-4 دن کے لیے نکل جاؤ، اللہ کا قہر آ رہا ہے۔ اب تم خود دیکھ رہے ہو کہ اس گاؤں کا ایک بچہ بھی سیلاب میں ضائع نہیں ہوا اور مکان بھی محفوظ ہیں۔ دراصل یہ سیلاب اس زمین کو دھونے کے لیے آیا تھا جس پر مجھے یہ خاص عبادت کرنی تھی۔ سیلاب گزر گیا ہے، اب نہیں آئے گا، لیکن اوپر سے روزانہ لوگ ڈرے سہمے ہوئے میرے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ سیلاب پھر آ رہا ہے۔ میں انہیں تسلیاں دیتا ہوں کہ اب سیلاب نہیں آئے گا، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ میں آج ان کی تسلی کے لیے سیلاب کو باندھ رہا ہوں۔ تم تینوں گاؤں میں ہی رہنا، معلوم نہیں کس وقت اشارہ ہو جائے اور میں دریا کی طرف چل پڑوں۔ میں جب دریا کی طرف جاؤں تو تم بھی آ جانا، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا۔ ہم وہاں سے آ گئے، دور دور سے لوگ چلے آ رہے تھے۔ ہمیں اس پیر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم مفرور دہشت پسند تھے جن کے لیے انگریز بادشاہ نے سزائے موت بغیر مقدمے کے لکھ رکھی تھی۔ ہم چوکنے تھے کہ وہاں CID وغیرہ کا آدمی تو نہیں۔ ہماری کوئی منزل نہیں تھی۔ میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ چلو یہاں سے نکل چلیں، لیکن میرا ارادہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں جذباتی اور انتہا پسند تھا۔ اس کے ساتھ مذہب کی تعلیم نے بھی میری سوچوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ اس ملک کے لوگ صرف انگریز کے غلام نہیں، بلکہ یہ اصل غلام پیروں، پنڈتوں، سنتوں، مہنتوں اور ملاؤں کے ہیں۔ اگر انگریز ہندوستان کو آزاد کر بھی گئے تو یہ فریب کار لوگ اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں کو پسماندہ ہی رکھیں گے۔ میں کم از کم اس پیر کو ننگا کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا پیر پرست دوست مجھ سے لڑنے پر آ گیا۔ دوسرا مسلمان دوست میرا ہم خیال تھا۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر تھے، ہمارا راستہ ایک تھا، اس لیے ہم آپس میں لڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم بحث میں الجھ گئے۔ دراصل ہم تینوں ہی مغز پھرے تھے۔ ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آج رات سچ اور جھوٹ کو سامنے لے آئیں گے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں گاؤں میں ہڑبڑ مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ پیر صاحب سیلاب کو باندھنے کے لیے دریا پر جا رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، وہ سیلاب کی طرح دریا کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ پیر نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بڑی بلند آواز میں دریا سے کہا، اگر تیرا ایک بھی قطرہ کنارے سے باہر آیا تو ہم تجھے آگ لگا دیں گے۔ پیر کے ہاتھ میں لاٹھی نما عصا تھا۔ اس نے عصا پانی پر مارا تو وہاں سے شرارے اٹھے۔ اس نے عصا اوپر اٹھایا تو عصا کے ساتھ شرارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے بایاں ہاتھ دریا کی طرف جھٹکا تو دریا سے شرارے نکلے۔ پیر نے لوگوں کی طرف دیکھا اور سخت غصے میں بولا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب یہ دریا اپنے ہی پیٹ میں گم ہو جائے گا۔ پیر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لوگ اس پر مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ہر کوئی جھک کر اس کے پاؤں پکڑتا تھا، کوئی اس کے ہاتھ چومتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے لوگ راستے میں لیٹے ہوئے ہیں اور پیر ان کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ ہم رات کے انتظار میں گھومتے پھرتے رہے کہ ہم نے وہ جوان عورت جو اولاد لینے آئی تھی اکیلی کھڑی دیکھی۔ میں نے جرأت کی اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے خدا کی قسم لے لو، قرآن کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم لے لو، میں تمہیں اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں اور میں تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ پیر تمہیں اولاد دے گا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں دے گا؟ لڑکی نے بلا جھجک کہا۔ اتنا ہٹا کٹا مشٹنڈا آدمی ہے، اولاد کیوں نہیں دے گا؟ لیکن مجھے اپنے خامد کی اولاد چاہیے۔ میں لڑکی کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ ان پڑھ ضرور تھی، لیکن اس نے جب باتیں کی تو اس سے میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کا دماغ روشن ہے اور اسے اپنی عزت اور آبرو کا بہت خیال ہے۔ میں آپ کو وہ ساری باتیں نہیں سناؤں گا جو ہمارے درمیان ہوئیں۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ جانتی تھی کہ کسی پیر کے تعویذ، بھوک اور دم سے کسی عورت کی گود ہری نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی پیر کسی عورت کو بچہ دیتا ہے تو اس بچے کا باپ وہ پیر ہی ہوتا ہے۔
اس نے کہا کہ جب تک وہ اس شخص کی بیوی ہے وہ بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی ماں یعنی کہ اس عورت کی ساس اسے 3 مختلف پیروں کے پاس لے گئی تھی۔ ہر ایک پیر نے اسے تنہائی میں آنے کو کہا اور ہر پیر بلندیوں سے اتر کر بدکار مرد کی بستیوں میں آ گیا، جبکہ یہ لڑکی اپنی عزت بچا کر بھاگتی رہی۔ اب وہ اپنی ساس سسر اور اپنی ماں کے ڈر سے یہاں آ گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کس طرح بھاگے۔ میں حیران ہوا کہ کوئی دیہاتن لڑکی اتنی بے تکلف اور آزاد خیال بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ عورت اگر اپنی آبرو اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو وہ مردوں کے منہ پھیر دیتی ہے۔ یہ عورت انہی عورتوں میں سے تھی۔ وہ میری ہمدردی اور میرے اخلاق کو سمجھ گئی تھی۔ اس نے مجھے عجیب سی ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ میں اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنی مہم آسان ہوتی نظر آئی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی اور چند منٹ میں ہم نے ایک پروگرام طے کر لیا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم تمہیں دیکھتے رہیں گے، تم بھاگنے کی نہ سوچو، رات کو تم پیر کے پاس چلی جانا، جو کچھ بھی ہو اور وہ کہے وہ مان لینا، ہم پہنچ جائیں گے اور تمہاری آبرو بالکل محفوظ رہے گی۔ ہم نے پیر کا خفیہ کمرہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ جس مکان میں اس نے بیٹھک بنا رکھی تھی اس کے ساتھ ایک ہی کمرہ تھا۔ اس لڑکی کا خاوند کھانے کی کوئی چیز اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم ایک طرف ہٹ گئے۔ ہم نے دن کا باقی حصہ اس لڑکی پر نظر رکھی۔ شام تک باہر کے آئے ہوئے لوگ واپس چلے گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس گاؤں کے گھروں میں رات بھر کے لیے رک جاتے ہیں اور یہ سلسلہ گاؤں والوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، پھر بھی گلیوں میں روشنی تھی۔ ہم نے لڑکی کو پیر کی بیٹھک میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہاں جو 2 آدمی دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے اس لڑکی کے خاوند سے کچھ کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے شام سے پہلے پیر کی بیٹھک کے ساتھ والے کمرے کا پچھواڑا دیکھ لیا تھا۔ دیہات کے لوگ اسی طرح کے کچے کچے اپنے ہی بنائے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ ایک کیواڑ کا دریچہ ضرور رکھتے تھے جس کی کوئی مضبوط چٹخنی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہم نے جو پروگرام بنایا ہے وہ اس طرح پورا ہو جائے گا جس طرح ہم نے سوچا ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا یقین تھا کہ ہم ایک بہت بڑے کفر کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہوں گے۔ انسان کوئی گناہ کرنے جائے تو وہ کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، اس کے دل پر ایک خوف چھایا رہتا ہے۔ میرے دل میں خوف کی بجائے جرأت آ گئی تھی۔ جرأت کا اندازہ تو آپ اس سے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم انگریزوں کا بارود خانہ تباہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے اور ان کے مخبر کو ہم قتل کر آئے تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حماقت کی حد تک دلیر تھا، اور یہی حال میرے دونوں مسلمان دوستوں کا تھا۔ ہم اس مکان کے پچھواڑے چلے گئے اور میں نے دریچے کے کیواڑ کے ساتھ کان لگائے، لیکن میں نے دیکھا کہ لکڑی کے ایک چھوٹے سے کیواڑ میں چھوٹی انگلی جتنی چوڑی درز تھی۔ میں نے درز میں سے جھانکا۔ پیر صاحب کو میں نے صرف ایک قمیص میں دیکھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ شراب کے نشے میں ہے۔ وہ لڑکی کو شراب دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے کپڑے نوچ رہا تھا۔ لڑکی ڈری سہمی ہوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہوگی کہ میں وعدے کے مطابق ابھی تک نہیں پہنچا۔ پیر نے بدبختی میں لڑکی کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ میں جوتشی نہیں تھا کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب کوئی عورت پیر کے پاس اپنی مراد لے کر جاتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس پستول تھا، ایک خنجر بھی تھا۔ ایک ایک خنجر میرے دونوں دوستوں کے پاس تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور دونوں ہاتھوں کا گھوسا بنا کر ہتھوڑے کی طرح کیواڑ پر مارا۔ کیواڑ دھماکے سے کھل گیا۔ دریچہ اتنا کھلا تھا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں اندر گیا۔ پیر نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پستول کی نالی اس کی طرف کر دی اور اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی جو اس کے لیے اشارہ تھا کہ وہ آواز نہ نکالے۔ میرے پیچھے میرے دونوں دوست دریچے میں سے کود آئے۔ ایک پستول اور 3 خنجر دیکھ کر پیر کا نشہ اتر گیا اور اس کی کرامات بھی جواب دے گئیں۔ بیٹھک کی طرف کھلنے والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ پیر نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن اس کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔
دھیمی سی آواز میں اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم پٹیالہ جیل سے بھاگے ہوئے ڈاکو ہیں، میں نے جواب دیا اور پوچھا تم بتاؤ تم کیا ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے پیشہ ور بھائی ہو، اگر جھوٹ بولو گے تو تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش دریا میں پھینک دیں گے۔ اس نے شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کر کے کہا، خنجر اندر کرو یار، یہ لو 2 گھونٹ پیو۔ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بھی تمہارا ہی مال ہے۔ ہم تو پورا مال لیں گے، میرے ایک مسلمان دوست نے کہا۔ اب تک جو کچھ کمائی کی ہے ہمارے آگے رکھ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، کچھ رحم کرو، جائز حصہ لے لو اور یہاں سے کھسکو۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارا ہی بھائی ہوں۔ میں ناب جیل سے بھاگا ہوا ہوں، پیشی کے لیے عدالت میں لے گئے تھے، میں ہتھکڑی سمیت بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتے رہے اور اس کے ساتھ ہی میں چرپائی کی ادوائن نکالتا رہا۔ وہ استاد تھا، وہ سمجھ گیا کہ چارپائی کی ادوائن کا ہم کیا بنائیں گے۔ اس نے ہماری منت سماجت کی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی یہ استادی ہمیں سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ استادی میں سمجھا دیتا ہوں، تم اوپر کشمیر کی طرف چلے جاؤ اور یہی چکر چلاؤ، تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے اور تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرات بھی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی استادی یوں بتائی کہ اس کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا تو اسے پہلے ہی اس کی مراد کا پتہ چل جاتا تھا۔ یہ سارا راز اس ڈھولکی اور چمٹے میں تھا جو ڈیوڑی میں ہر وقت بجتے رہتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ ان دیہاتیوں کے 3-4 ہی مسئلے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ قتل کرتے ہیں اور پھانسی سے بچنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ بے اولاد عورتیں اولاد مانگتی ہیں، تیسرے یہ کہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اور پیروں سے تعویذ لے کر اسے پلاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور ساس کی بات نہ مانے۔ ایک مسئلہ جوان لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے جو اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی جہاں ماں باپ جاتے ہیں۔ ہم نے چمٹے اور ڈھولکی کی تھاپ اور تال کے اشارے مقرر کر رکھے تھے۔ باہر دروازے پر کھڑا آدمی اندر آنے والے ہر سائل سے پوچھتا ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ جب تک وہ اپنی مراد نہیں بتاتا اسے اندر آنے نہیں دیا جاتا۔ اس آدمی کے اشارے پر ڈھولکی اور چمٹا پہلے خاص اشارہ دیتے ہیں۔ اس طرح سائل کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ اگر اشارہ سمجھنے میں غلطی ہو جائے اور سائل کہہ بیٹھے کہ وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا ہے، تو میں اسے زبان کے ایسے چکر دیتا ہوں کہ میرے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ بھی اس کی مراد بن جاتی ہے۔ اور جہاں تک پانی کو آگ لگانے کا تعلق ہے، یہ فاسفورس کے پاؤڈر کا کمال ہے، میں نے اس کی خاصی مقدار رکھی ہوئی ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، اس نے کہا، کہ تم نہ ڈاکو ہو نہ کسی جیل سے بھاگے ہو، تم تعلیم یافتہ نوجوان ہو۔ میں تمہارے خنجروں سے نہیں ڈرتا، میں صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں مفرور مجرم ہوں اور تم ابھی جا کر شہر سے پولیس کو لے آؤ گے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں ادوائن سے باندھ دیے اور منہ میں کپڑا ٹھوس دیا، ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور پیر کی بیٹھک میں گئے۔ وہاں یہ منظر بنا ہوا تھا کہ پیر کے 4 خاص مرید شراب میں دھت انتہائی فحش حالت میں ناچ کود رہے تھے، اور 2 بڑی خوبصورت عورتیں چیخ چیخ کر کہے لگا رہی تھیں، وہ بھی نشے میں تھیں۔ ان کے شور شرابے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کا پیر ساتھ والے کمرے میں کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس بے اولاد لڑکی کو ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان بدمست غنڈوں نے ہمیں دیکھا تو گالیاں بکنے لگے، لیکن پستول اور خنجر دیکھ کر وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہیں ہم نے کہا کہ ہم CID کے آدمی ہیں۔ تب ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مائی باپ، سب مال آپ کا ہے، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، لاؤ مال نکالو۔ میرے مسلمان دوست نے کہا۔ ذرا سی دیر میں ہمارے سامنے زیورات، روپے اور اٹھنیوں کے سکوں اور 5-5 10-10 روپے کے نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ساری دولت ان لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی جنہیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر لی گئی تھی، لیکن ہم اس علاقے کے مہاراجے نہیں تھے کہ یہ کام بھی کرتے، ہم تو خود مفرور مجرم تھے۔ اتنی دولت دیکھ کر مجھے خشی آنے لگی، لیکن میں نے دماغ ٹھکانے رکھا اور 10-10 اور 5-5 روپے کے بہت سے نوٹ اٹھا کر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیے۔ ہمارا جو خطرناک سفر شروع ہو گیا تھا، اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہمیں وہاں سے بھاگنا تھا۔ ان تینوں سے ہم نے ان کی اصلیت پوچھی تو پتہ چلا کہ ان میں بھی ایک ناب جیل کا مفرور ہے
اور 2 اسی علاقے کے جرائم پیشہ آدمی ہیں۔ ہمیں اب پوری رات گزارنی تھی۔ ہمیں ڈر یہ بھی تھا کہ یہ ایک پورا گروہ ہے، یہ سب ہم پر قابو پا سکتے ہیں یا دھوکہ دے کر بھاگ سکتے ہیں۔ ہم تینوں نے انہیں اس دھوکے میں رکھا کہ ہم رشوت قبول کر لیں گے، لیکن ہمیں کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ مختصراً یہ کہ ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہم نے رات گزار دی۔ اس علاقے کے جو 3 آدمی تھے، انہیں ہم نے کہا کہ ہمیں اس علاقے میں مخبروں کی ضرورت ہے، وہ ہمارا کام کرتے رہیں اور آزاد رہیں۔ اس سودے بازی نے انہیں ہمارا مرید بنا دیا۔ یہ دراصل اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ہمارا ہر کام سیدھا ہوتا گیا، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ان تینوں کنڈوں کو ساتھ لے کر فاسفورس برآمد کرائی، پھر لوگوں کو جمع کیا، بندھے ہوئے پیر کو اٹھا کر گاؤں کے باہر رکھا، لوگوں سے کہا کہ اس کے اوپر 2-3 گھڑے پانی پھینکو۔ فوراً 2 گھڑے پانی کے آ گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں بندھے ہوئے پیر کے اوپر دونوں گھڑے انڈیل دیے۔ اپنے ہاتھ خشک کر کے میں نے اس پر فاسفورس چھڑکی، اس کے جسم پر اور دائیں بائیں زمین پر جہاں پانی گرا تھا شرارے نکلے۔ لوگوں کا ہجوم ارد گرد کھڑا تھا۔ میں نے بلند آواز سے لوگوں سے کہا کہ اسے کہو کہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اپنے آپ کو آزاد کروائے۔ پیر شرارے دیکھ کر بلبلاتا اور چیختا تھا۔ ہم نے اسے وہیں رہنے دیا اور لوگوں کو دریا کے کنارے لے گئے، وہاں بھی فاسفورس پھینکی اور لوگوں کو دکھایا کہ پانی کو کس طرح آگ لگائی جاتی ہے۔ ہم نے پیر کی تمام فریب کاری اور ڈھولک اور چمٹے کا راز لوگوں کو بتایا، لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکثر لوگ ہمیں ہی قتل کرنے کو دوڑتے تھے کہ ہم نے ان کے پیر کی بے ادبی کی ہے۔ کچھ تعداد لوگوں کی ایسی بھی تھی جو کہتے تھے کہ یہ کوئی جعلی پیر ہے۔ اگر ہمیں ان لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو اس مفروض ڈاکو کے مرید جو ابھی تک اسے پیر سمجھتے تھے ہمیں قتل کر کے ہمارا قیمہ کر دیتے۔ ہم چونکہ خود مفرور تھے اس لیے ہمیں وہاں سے کھسکنا تھا۔ اس لڑکی کا ہمیں خیال ہی نہ رہا جس کے ذریعے ہم نے اتنا بڑا فراڈ بے نقاب کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا خامند اسے ساتھ لے کر چلا گیا ہوگا یا وہ لڑکی خود ہی بھاگ گئی ہوگی۔ ہم ہجوم میں سے نکلنے لگے۔ پیر کے حمایتی اور مخالف آپس میں الجھ رہے تھے۔ ہم نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل آئے۔ ایک ہجوم وہاں تھا جہاں پیر زمین پر پڑا تھا۔ ہم اس ہجوم سے پرے پرے گاؤں کے اندر چلے گئے۔ گاؤں بالکل خالی تھا، ہر کوئی پیر کا اور نئی صورتحال کا تماشا دیکھنے چلا گیا تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ لباس اور شکل و صورت سے دیہاتی نہیں لگتا تھا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے مجھے کان میں کہا کہ اس شخص کو وہ بہت دیر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اگر وہ ہمارے تعاقب میں تھا تو وہ یقیناً CID کا آدمی تھا۔ ہم گاؤں سے نکل کر اس علاقے کی طرف چلے گئے جہاں کھڈ زیادہ تھے اور جنگل تھا۔ ہم ایک نشیبی جگہ سے نکل کر ذرا اوپر پہنچے تو وہ آدمی اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ایک طرف مڑ گیا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے اسے آواز دے کر بلایا۔ اب کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ ہنستا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے نشیبی جگہ میں گھسیٹ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نے پستول نکال لیا، میرے دوستوں نے خنجر نکال لیے اور اس سے پوچھا کہ وہ ہمارے پیچھے کیوں پھر رہا ہے۔ اس نے ہمیں خراج تحسین پیش کیا کہ ہم نے ایک جعلی پیر کو بے نقاب کیا ہے، لیکن ہم نہ مانے۔ 3 آدمیوں کے مقابلے میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاجامے کے نیفے سے ارسا ہوا ریوالور برآمد ہوا۔ اس نے تھوڑی سی جھک جھک کے بعد بتا دیا کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ جہلم شہر میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ قتل کے ملزم رات ہی رات کہیں بھاگ گئے ہیں۔ بیڑی پتن سے کسی سے پتہ چلا تھا کہ تمہارے حلیے کے 3 آدمی یہاں سے دریا پار کر گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ اپنا انجام تمہیں معلوم ہے؟ میں نے اسے کہا، ہم تمہیں قتل کر کے یہیں پھینک جائیں گے۔ کیا تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ بغیر وردی کی پولیس ہے؟ وہ اناڑی معلوم ہوتا تھا۔ ہم تینوں بھی اناڑی ہی تھے، لیکن اس کے لیے بہت خطرناک تھے۔ اسے 3 مجرموں کے مقابلے میں اکیلا نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے ریوالور پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ہمارے گھیرے میں مجبور اور کمزور کھڑا تھا۔ اس نے جب اپنی حالت دیکھی تو منت سماجت کرنے لگا۔
میں تمہارا دشمن نہیں، اس نے کہا۔ میں سرکاری نوکر ہوں، بیوی ہے، 3 بچے ہیں۔ میں مارا گیا تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں اکیلا ہوں، اس نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے تمہاری نشاندہی کر دی یا تمہارا سراغ پا کر تمہیں گرفتار کرا دیا تو مجھے انعام ملے گا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم صرف قاتل نہیں بلکہ تم چھاؤنی کا بارود خانہ تباہ کرنے جا رہے تھے۔ میرا ریوالور مجھے دے دو ورنہ انعام کی جگہ مجھے سزا ملے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے زندہ نہیں جانے دو گے، لیکن میں منت کرتا ہوں کہ میرے بچوں پر رحم کرو۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہم اگر اس کے سامنے مجبور اور کمزور ہوتے تو یہ ہم پر کسی قیمت پر رحم نہ کرتا۔ پھر بھی مجھے اس کے بچوں پر رحم آ گیا۔ وہ میرا ہندوستانی بھائی تھا اور میری طرح انگریزوں کا غلام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہمیں کس طرح یقین دلا سکتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، تو وہ واپس جا کر یہ رپورٹ نہیں کرے گا کہ ہم کدھر گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس قسموں کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میرے دونوں ساتھی اسے قتل کرنے کے حق میں تھے۔ میں کہتا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ پیر اور اس کا ایک مرید ناب جیل کے مفرور ہیں۔ میری بات سنو، میں نے CID کے اس آدمی سے کہا۔ ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور تمہیں انعام بھی دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس جعلی پیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تمہیں ایک خاص بات معلوم نہیں، فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچو اور پولیس کو ساتھ لے کر اس پیر اور اس کے مصاحبوں کو گرفتار کر لو۔ یہ پیر نہیں، یہ ناب کے علاقے کا ڈاکو ہے اور وہاں کی جیل سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کا ایک اور ساتھی بھی ناب جیل کا مفرور ہے۔ انہیں پکڑواؤ اور انعام حاصل کرو۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور اس کی باچھیں کھل گئیں۔ میں نے اس کا ریوالور اسے دے دیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ جدھر جی چاہے نکل جاؤ، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ ہم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ گاؤں میں نہ گیا۔ جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہم وہاں سے شمال کی سمت چل پڑے۔ اگر میں یہ کہانی سناتا چلا جاؤں کہ ہم کہاں گئے اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے اور پھر ہم نے کیا کیا اور پھر ہم واپس اپنے گھروں کو کس طرح اور کب واپس آئے، تو یہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو یہیں ختم کرتے ہوئے مختصراً بتاتا ہوں کہ ہم نے 1.5 سال کشمیر میں مختلف جگہوں پر گزارا۔ میں جب واپس آیا تو میرا پہلا بچہ 2 سال کا ہو چکا تھا اور یہی بچہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ 1947 میں مارا گیا تھا۔ مجھے واپسی پر پتہ چلا تھا کہ یہ خبر اخباروں میں شائع ہوئی تھی کہ جہلم سے کچھ دور ایک گاؤں سے ایک آدمی پکڑا گیا ہے جو اس علاقے کا مقبول پیر تھا، لیکن وہ ناب جیل کا مفرور قیدی اور وہاں کا ایک خطرناک جرائم پیشہ تھا۔ اس کے ساتھ اسی علاقے کا ایک مفرور مجرم تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں انگریزوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ بھی بہت بڑا کام تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی فریب کاری اور دھوکے سے لوگوں کو بچا لیا تھا۔ یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ جوان اور حسین دیہاتی لڑکی جسے غامض اولاد کے لیے اس جعلی پیر کے پاس لایا تھا، مجھے آج بھی اپنے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہے، کسی پیر کے تعویذ، پھونک اور دم سے کسی عورت کی گود ہری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی پیر کسی عورت کو بچہ دیتا ہے تو اس بچے کا باپ وہ پیر ہی ہوتا ہے۔ وہ آج بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ ان 50 سالوں میں ایسی ہزاروں عورتوں کی عصمت اولاد دینے والے پیروں کے حجروں کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ وہ لڑکی اب میری عمر کی ضعیف بوڑھی ہوگی۔ معلوم نہیں اس کی گود ہری ہوئی تھی یا نہیں، یا وہ زندہ ہے یا پیروں کی فریب کار دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہے۔ البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیر بھی موجود ہیں اور مرید بھی موجود ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ میں ہندو سے مسلمان ہوا تھا، مگر مسلمان ہندو نہ ہوتے ہوئے ہندوؤں کی طرح توہم پرست کیوں ہیں؟